اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزاداران سید الشہداء، آیہ مبارکہ کے ذیل میں دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، میرے حبیب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق۔ آیت کے سلسلے میں انشاءاللہ بات بہت آگے جا کر ہوگی، ابھی تو میں اس سلسلے کی کڑیوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کل ہماری گفتگو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل خدا بھی ہیں، نبی خدا بھی ہیں، اور یہی وہ اللہ کے خاص نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی بدولت ہم نے ان کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھیے انسان کے لیے جب منزل امتحان آتی ہے تو پوری کائنات میں اس کے پاس تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اپنی جان ہوتی ہے، دوسرے اپنا مال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ عظیم اپنی اولاد ہوتی ہے۔ بات ذہن تک پہنچ گئی؟ مال جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، وہ جو بھیڑے چرا رہے تھے، ایک تسبیح پروردگار سننے کے لیے سارا مال اور سارا اثاثہ دے دیا، پڑھ چکا ہوں میں آپ کی۔ دوسری چیز ہے جان۔ جان کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا۔ اب یہ اس کی قدرت تھی کہ اس نے ابراہیم کو کامیابی کے ساتھ ساتھ بچا بھی لیا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ خاص ہے وہ ہے اولاد۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا عہدہ بھی دینا ہے، امامت کا عہدہ بھی دینا ہے، لہذا امتحانوں کی منزلوں سے تو گزرنا ہی ہے۔ تو مال کا امتحان دے دیا، اپنی جان کا امتحان دے دیا، اب آئی منزل اولاد کی۔ دیکھنا ہے اللہ کو کہ اس دل میں اولاد کی محبت ہے یا میری محبت ہے، سمجھے؟ ایک نئے رخ سے انشاءاللہ جو ہے محظوظ ہوئیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا، بیٹے سے ذکر کیا اپنے خواب کا، بیٹے میں تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ بابا یہ آپ کے خواب اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا، آپ اس کی تعمیر کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس بات کو میں ذرا سا یہاں پر روکتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہیں، 13 سال کے،
لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تک پہنچے کیسے؟ اب ذرا سا مجھے تاریخ کے پیچھے جانا ہے تاکہ منزل سمجھ میں آئے کہ وہ ابراہیم کہ جنہوں نے مال کا امتحان دیا، وہ ابراہیم جنہوں نے جان کا امتحان دیا، وہ بیٹے کے امتحان کی منزل میں کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، بچ گئے۔ اب نمرود نے یہ سوچا کہ میں ان کو اتنی اذیتیں دے چکا، آگ میں ڈال چکا، لیکن یہ اپنے اس پروگرام سے کہ جو اپنے خالق کا یہ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اس پروگرام سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لہذا کیا کیا جائے؟ تو جب انسان مجبور ہو جاتا ہے نا، جب مجبور ہو جاتا ہے تو ایک فیصلہ کرتا ہے، قتل کر دے، وہ تو ناکام ہو گیا۔ بالکل نمرود نے ایک ایسا ہی کام کیا حق گوئی کے اوپر جیسا کہ ایک ظالم نے کیا تھا ابو ذر کے ساتھ، کہ جیسے اس ظالم نے ابو ذر کو شہر بدر کر دیا، ایسے ہی نمرود نے کہا کہ تمہارا ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بابل کو چھوڑ کر نکلے ہیں اپنی زوجہ کو لے کر، فلسطین آئے، پھر مصر آئے۔ بادشاہ مصر نے آپ کو ایک کنیز پیش کی، تاریخ میں اس بی بی کا نام ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ عقد کیا، اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اللہ نے اس معظمہ سے ایک بیٹا دیا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا۔ اگر کل کی بات آپ کو یاد ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح سرکار دو عالم میں جو یہ کہا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل، تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا اور اولاد اسماعیل میں ہم کو ٹھہرایا۔ بات صلوات بھیجیے بر محمد والے تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے تعریف آدمی کب کرتا ہے؟ یہ فخریہ بیان کیا ہے کہ اس اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا ہے۔ ہم کیسے ہم سارے جو ہے افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پہ فخر کرتے ہیں، ہم بھی تو فخر کرتے ہیں، ارے ہم چوتھے امام کی اولاد میں سے ہیں، کرتے ہیں نا، ہم زیدی ہیں، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، ہم عابدی ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم رضوی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اب جس سلسلے کی گواہی دے رہا ہے، جس سلسلے کو پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فقریہ منزل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقر کی منزل میں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا۔ ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم کا کل پورا واقعہ سنا۔ ابراہیم اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے بتوں کو توڑا۔ عزیزان گرامی، بس یہ دلیل آپ کے لیے کافی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام خدا نخواستہ کافر ہوتے تو وہ بت شکن کے شجرے کو اپنے ساتھ ملا کر فخر نہ کرتے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یعنی بت شکن کی اولاد پر ہونے کو اپنے آپ کو فقر کی منزل میں دیکھ رہے ہیں۔ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیٹا دیا، اب اللہ کا حکم ہوا، اب یہاں سے جو ہے وہ اولاد کا امتحان شروع ہوا۔ ابراہیم، اس بچے کو اور اس کی ماں کو بیچ ایسی وادی کے چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کوئی سبزہ ہو، نہ پیڑ ہو، نہ پانی ہو۔ آپ جو ہے وہ مکے میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور زوجہ کو چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ کا حکم تھا۔ یہاں سے منزل پھر جو ہے اولاد کی شروع ہو رہی ہے۔ جاتے جاتے زوجہ نے سوال کر لیا، اے میرے والی و وارث، مجھے چھوڑ کر تو جا رہے ہو، بچہ میرے ساتھ ہے، اگر کہیں اس بچے کو پیاس محسوس ہو تو میں کیا کروں؟ پانی کہاں سے تلاش کروں؟ یہ تھوڑا بہت پانی میرے پاس ہے، کہ بس ان دو پہاڑیوں کے درمیان دیکھنا، صفا اور مروہ۔ لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ بی بی نے اپنی چادر سے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا، اس میں اسماعیل کو لٹا دیا۔ بچہ جو ہے وہ اب پیاس سے جابلب ہو رہا ہے۔ جب پانی ختم ہو گیا، جب ماں بے چین ہوئی تو ماں صفا پہ گئی، مروہ پر گئی، بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ اللہ نے ماں کی محبت کو خالی نہیں رکھا،
وہ ماں جو اپنی اولاد کی محبت میں پانی تلاش کر رہی ہے، یہ صفا پر جا کر مروہ پا رہی ہے، مروہ سے صفا پا رہی ہے۔ اللہ نے کہا بی بی اگر تو اولاد کی محبت میں صفا و مروہ کی صحیح کر رہی ہے تو میں تیرے اس عمل کو رکن حج قرار نہ دوں تو خدا نہ کہنا۔ صلوات بھیجیے نا پر محمد والے محمد پر۔ دیکھو زبردستی تو داد لوں گا نہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو ہی داد دینا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ مجھے معلوم ہے سب جاگ بھی رہے ہیں اور احمد انگوش بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت حاجرہ جو ہیں وہ صفا و مروہ کے درمیان بچے کے رونے کی آواز، بچے کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر پانی تلاش کر رہی ہیں۔ جب پانی نہیں ملا تو بی بی واپس آئیں۔ اب جو دیکھا تو حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین کربلا پر لٹایا، لیکن لٹانے کے بعد فوراً اٹھا لیا۔ یہ اٹھانے کی وجہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ گرمی بہت زیادہ تھی، وہ سارے حالات تو حسین کے ساتھ ہی تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے اصغر کو اٹھانے میں جلدی اس لیے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر ایڑیاں رگڑ دے اور پانی کا چشمہ پھوٹ آئے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ لیجیے عزیزان گرامی، ماں نے جو ہے وہ جو پانی کو بہتا ہوا دیکھا، وہ جو چھوٹے موٹے پتھر تھے ان کو اٹھایا تو پانی اور تیز نکلا۔ بی بی نے جو ہے وہ وہاں پر پتھر لگائے اور پتھر لگانے کے بعد جو ہے، لیکن جب پانی تیزی سے ابل رہا تھا تو بی بی نے کہا زمزم۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی لفظ ہے۔ عبرانی میں زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بی بی نے تو پانی کو کہا تھا ٹھہر جا ٹھہر جا، اللہ نے اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا۔ آج لوگ نظر و نیاز کے سلسلے میں کچھ بھی کہتے رہے، ہم نظر نہیں کرتے، ہم نیاز نہیں کرتے، لیکن خدا کی قسم بہت سارے حاجی اس موسم میں آ رہے ہیں، بہت سارے حاجی جو ہے وہ حج کر واپس آ رہے ہیں، لیکن میں نے سب کو دیکھا کہ زمزم کی شیشی ضرور پہنچائیں گے، کربلا کا تبرک لے یا نہ لے زمزم کا پانی ضرور پہنچائیں گے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر وہ تو واپس ہو گئے، لیکن بی بی نے اس پانی کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کچھ پتھر وغیرہ لگائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی اس وادی کے اندر جہاں پانی تھا ہی نہیں، جب پانی وہاں پر موجود ہوا تو اڑتے ہوئے پرندے، انہوں نے پانی کو دیکھا، پرندے تو خوشبو سونگھ لیتے ہیں نا پانی کی، پرندے جو ہے وہاں پر اترنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے مکہ آباد کیسے ہوا، مکہ آباد کیسے ہوا، پرندے اڑ رہے تھے، وہاں پر اتر رہے تھے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا قبیلہ بنو جرہم کا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہم نے کبھی پرندوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، پرندوں کے اترنے کی علامت یہ ہے کہ یہاں پر پانی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں وہاں تک پہنچے۔ جب پہنچے تو پانی دیکھا، جب پانی دیکھا تو اجازت لی، بی بی اگر اجازت ہو تو ہم پانی بھر لیں، کا اجازت ہے۔ پانی بھرا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے یہاں پر پانی، جہاں پر پانی موجود نہیں تھا، اجازت لی کہ بی بی اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر آباد ہو جائیں، بی بی اگر اجازت ہو تو ہم آباد ہو جائیں۔ بی بی نے اجازت دے دی۔ لیجئے اس سرزمین پر جہاں پر بے وادین غیر ذی زرع، جہاں پر جو ہے وہ کھیتی ہی نہیں ہوتی تھی، زراعت ہی نہیں ہوتی تھی، وہاں اعجاز یہ ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم آباد ہو گیا، یہاں سے مکے کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ جو مکہ آباد ہوا ہے، آپ انصاف سے بتائیے گا کہ یہ جو مکہ آباد ہوا ہے کس بدولت ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہر ایک مومن یہی کہے گا کہ چونکہ پانی وہاں پر موجود ہوا اس لیے مکہ آباد ہوا۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے گا کہ اگر اسماعیل نے مکے کو آباد کیا ہے تو پانی کی وجہ سے آباد کیا ہے۔ سلام کیجئے عظمت حسین کو کہ حسین نے کربلا کو آباد کیا لیکن بغیر پانی کے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدری۔ حسین نے آباد کیا ہے کربلا کو،
لیکن بغیر بن. لیکن یہ کربلا کی باتیں انہیں کی سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے قبیر میں اللہ نے کربلا کی مٹی کو ملا دیا ہے. ان کو جو ہے وہ کربلا کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کربلا کا نام آتا ہے تو زیارت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. ایک سلامات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں اور 2-4 باتیں ہیں وہ عرض کرنے کے بعد منزل پہنچ. عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام زوجہ اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں پر قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا اور اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کا عقد ہوا. اب آپ سمجھیے گا کہ وہاں جو فخر کیا کہ تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں قرار دیا. اسماعیل اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو رکھا، خانہ کعبہ کو آباد کیا. عزیزان گرامی، ایک وہ منزل آ گئی کہ اسماعیل جو ہے وہ 13 سال کے ہو گئے، اسی منزل پر آ گیا. باپ نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر پورا کرنے کے لیے لے کر چلے. پرانی باتیں ہیں لیکن اگر یہ نہیں کہوں گا تو لطف نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے کو لے کر چلے، شیطان کو حسد طاری ہوا. ہر جگہ پر شیطان حسد کرتا ہوا مل جائے گا، لیکن خدا کی قسم کربلا میں شیطان نہیں دکھائی دیتا. بس ذہن میں آ گئی کربلا کی وہ قربانیاں ہیں کہ شیطان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی بیٹے کو ماں نے سوال کر لیا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب ابراہیم کیا کہیں؟ دوست کے یہاں لے کر جا رہا ہوں. اب کچھ ناسمجھ افراد یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا جبکہ مینا میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کر جا رہے تھے. اب ان جاہلوں کو کون بتائے کہ جس کو خدا خلیل کہہ چکا ہو، خلیل کا ترجمہ ہی دوست کا ہوتا ہے. بات ذہن میں آ گئی. یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ بولا، لیکن نہیں، نبی خدا وہ ہے کہ جو خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے. عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر چلے. وہاں ماں نے سوال کر لیا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کا دوست کے یہاں لے کر جا رہا ہوں. اب شیطان نے جو ہے وہ حملہ سب سے پہلا حضرت حجرہ پر کیا. بی بی تمہیں معلوم ہے ابراہیم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. ان کا خیال ایسا ہے کہ ان کے خدا نے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو. بی بی نے اوپر سے نیچے تک شیطان کو دیکھا، لاہور پڑھ دی. شیطان بھاگتے بھاگتے سوال کر رہا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ عزیزو، نقطہ میں دے رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہ چونکہ تو نبی کے دماغ کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی، کائنات میں جو بھی جب بھی کسی جگہ پر بھی نبی کے دماغ میں شک کرے وہ شیطان سے کم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ تمہارے بابا کا خیال ہے. انہوں نے بھی لاحول پڑھی. حضرت ابراہیم کو بہت سارا اس نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو مینا میں لے کر آ گئے. مینا میں لے کر آ گئے، ہاتھ اور پیر باندھ دی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. یہی واقعہ ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان اس چیز کی یاد مناتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے چونکہ نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان قتال میں آ گئے تھے، میدان مینا میں آ گئے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس قربانی کی یاد میں قربانی دینا چاہیے. اب جیسے ہی محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے منہ برساتی نالوں کی طرح سے کھل جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نہ معلوم کہاں کہاں سے جو ہے وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ آج ان کا یوم شہادت ہے، آج ان کا یوم وفات ہے. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں کہ یہ یوم وفات تو منا سکتے ہیں، یوم ولادت نہیں منا سکتے. اس لیے کہ یوم ولادت منانے کے لیے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ ابا کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کس جگہ کے رہنے والے ہیں. بات ذہن میں آئی؟ یوم وفات. اچھا دیکھیے، اعتراض کرتے سمجھے
ہم بیوقوف قوم نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جہاں محرم آیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کوٹنا شروع کر دیا. ہم قمع لگاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مولا کے سر پہ ضرب لگی تھی. ہم اپنے جسم کو زخمی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کا زخم تیروں سے چلنی تھا. اگر تمہیں بھی اپنے شہید یاد آ رہے ہیں، تمہیں بھی اگر اپنے شہید یاد آ رہے ہیں، ہم اپنے مولا کے غم میں کبھی قمع لگاتے ہیں، کبھی زنجیر لگاتے ہیں. اگر تمہیں بھی اگر اپنے شہید یاد آ رہے ہیں تو آؤ میدان میں اور اپنے پیٹ کو چاک کر لو. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ بات سروں سے اتر گئی. خیر کوئی بات نہیں، ایک اور صلوات بھیجیے عظمت. لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا بیٹے کو لے کر آ گئے. یہ حکم اللہ نے دیا کیوں؟ اللہ کیا ابراہیم کے بیٹے کو مروانا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ منزل امتحان سے گزار رہا ہے. خلت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے قلب میں صرف میری محبت رہے، تمہارے دل میں میری محبت رہے. واقعہ نہ معلوم جنے کتنی بار سنا ہوگا، لیکن عزیزان گرامی اس واقعے سے ایسی چیزیں لے کر آئے ہوں کہ انشاءاللہ محظوظ ہوئیے گا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ منزل امتحان ہے، بیٹے کو ذبح کرو. یہ اللہ بیٹے کو ذبح نہیں کرانا چاہتا، ابراہیم کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ دل میں میری ہی محبت ہے. اگر میری ہی محبت ہوگی تو خلت دوں گا. یہ عزیزان گرامی خلیل خدا ہیں، یہ خلیل خدا ہیں کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم بیٹے کی قربانی دو. یعنی خلیل کے دل میں اللہ بیٹے کی محبت دیکھنا نہیں چاہتا. وہ محمد ہے کہ نماز میں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ جب تک حسین خود نہ اتر آئے سر نہ اٹھانا. جب تک حسین خود نہ اتر آئے سر نہ اٹھانا. فرق دیکھ رہے ہیں. ادھر عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد اپنے پیروں میں کچھ گرمی محسوس کی. گرم گرم لہو جو ہے وہ پیروں تک آیا. ابراہیم نے گھبرا کر پٹی کو کھول دیا. جیسے ہی پٹی کو کھولا تو بیٹا تو بچ گیا، لیکن دم بازی. اللہ نے سوال کر لیا کہ ابراہیم امتحان میں پاس تو ہو گئے، منزل خلت تک تو پہنچے، منزل عشق تک نہیں پہنچے. پروردگار عالم وہ کون ہے جو منزل عشق تک پہنچے گا؟ کا انتظار کرنا. ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک وہ بندہ ہوگا کہ کبھی اصغر کو لے کر جائے گا، کبھی اکبر کو لے کر آئے گا، کبھی عباس کے بازوؤں کو لے کر آئے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. بس میرے دوستو کیا کروں، میرا ٹائم جو ہے وہ بس پلک جھپکتے ہی میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں انشاءاللہ یہی کوشش کروں گا کہ مجلس جو ہے وہ اپنے وقت کے اندر ختم ہو جائے. میں کسی دوسرے کی مجلس کبھی بھی جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ جلدی جلدی اپنے ٹائم پر پہنچے. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد والے. عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں. بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. سوال پھر کرتے ہیں کہ جناب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تم یہ کہتے ہو کہ علی کے لیے ذوالفقار آئی، وہ بھی آسمان سے آئی. یہ بھیا علی کے نام کی وجہ سے انکار کر رہے ہو یا قرآن کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. وہ لوہا بتا دو جو آسمان سے ذوالفقار کے علاوہ نازل ہوا ہو. لو انزلنا الحدیدہ، یہ قرآن ہے، کوئی میرا اپنا کلام نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی کے لیے ذوالفقار آئی. مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر علی کے علاوہ آتی تو یہ قرآن کا انکار کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی پھر کہتے ہیں کہ وہ یہ گھوڑا ویسا ہی تھوڑی ہے جیسا حسین کا تھا. نہ معلوم کیسی کیسی باتیں. اگر انہی باتوں کا جواب دینے میں لگے رہے تو ہمارا تو عشرہ ہی ختم ہو جائے گا ان باتوں کا جواب دینے میں. بس اتنا سمجھ لو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو وہ چاہتا ہے. ان کا ہر عمل اس کا عمل ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، بس جو وہ چاہتا ہے یہی وہ چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے.
تو جس خاندان کا اور جس سلسلے کا جو ہے وہ میں نے آغاز کیا ہے کہ عزیزان گرامی مجھے جو ہے اس منزل تک آنا ہے کہ وہ اہل بیت کون ہے کہ جن کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے. تو یہاں فخر کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل میں رکھا ہے. دیکھیے ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک حاجرہ سے ہیں اور ایک جناب سارہ سے. جو جناب سارہ سے ہیں وہ جناب اسحاق ہیں، اور جو جناب حاجرہ سے وہ جناب اسماعیل ہیں. اور ہمارے نبی جو ہیں وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی نسل یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور عزیزان گرامی جب یہ خانہ کعبہ کو دونوں باپ اور بیٹوں نے تعمیر کر دیا نا، اب جو ایسا نہیں ہے کہ یہ حج آج ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، لوگ حجاج آتے تھے، سمجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ چال باز ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، سمجھے. وہ چال بازی کیا کرتے ہیں، اصل جگہ کو چھوڑ کر کسی نقلی جگہ کو دکھا دیتے ہیں، سمجھے. اب جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، یہ جو قبیلہ بنو جرہمی درادر آباد ہو گیا تھا نا، یہ کسی کے بھی گھر کو جو ہے وہ خانہ کعبہ بتا کر جو بھی نذرانہ لے کر آتا تھا یہ وہ لوٹ لیتے تھے. اور انہوں نے سمجھ لیجیے یہ بات ام القریٰ، ام العرب بھی کہا جاتا ہے جناب حجرہ کو، چونکہ عرب کی ماں، انہوں نے ہی مکے کو جو ہے وہ آباد کیا. بی بی سے آ کر شکایت کی ایسا ایسا ہو رہا ہے. بی بی نے اپنی چادر اتاری اور اتارنے کے بعد حوالے کر دی، جاؤ اس کو خانہ کعبہ پر ڈال دو. یہ خانہ کعبہ پر جو آج غلاف کعبہ لگا ہوا ہے یہ اس بی بی کی یاد ہے، اس بی بی کی یاد ہے. عزیزان گرامی کالا غلاف کعبے پہ کسی کی آنکھ میں نہیں چکتا، کالے پردے عزا خانے میں سب کی آنکھوں پہ چک جاتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد والے. بس میرے دوستوں اور عزیزوں، امام حسین علیہ السلام، بس میں بغیر کسی تمہید کے مسائل، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولید نے دربار میں بلائی. امام حسین نے بہن سے کہہ دیا کہ بہن سامان سفر تیار کر. ادھر عباس بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے حکم دیا عباس سفر میں ساتھ چلنے والوں کی فہرست بناؤ، نام لکھو. قلم و دعوات و کاغذ عباس کے ہاتھ میں ہے. عباس ہمارا نام لکھو، اپنا نام لکھو، اکبر کا لکھو، قاسم کا لکھو اور محمد کا لکھو. ایک ایک نام بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب علی اصغر کا نام بتایا. آقا یہ چھوٹا سا بچہ بھی کربلا جائے گا. لکھ لیا. ابھی تک تو بات مردوں کی تھی. عباس میری بہن زینب کا نام لکھو. جیسے ہی زینب کا نام آیا نا، عباس کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا. کہاں میری اتنی مجال کہ میں شہزادی کا نام لکھوں. عباس میں کہہ رہا ہوں زینب کا نام لکھو. حکم امام تھا. عباس نے شہزادی کا نام لکھنا شروع کیا. یہ مقتل کے جملے ہیں کہ زے کہیں لکھا گیا، یہ کہیں لکھا گیا، نون کہیں لکھا گیا، بے کہیں لکھا گیا. اس لکھے ہوئے حرفوں کو حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس جیسے تم نے زینب کا نام لکھا ہے بس زینب کا مقدر بھی ایسا ہی ہے کہ زینب مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. اجرکم اللہ. سب کے نام لکھے گئے. جب ناموں کی باری آئی، ایک بچی ہے کہ اس نے سنا کہ سکینہ کا نام ہے لیکن میرا نام نہیں ہے. بستر بیماری سے اٹھ کر بابا کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا بابا کہ ہمارا نام نہیں ہے. اب حسین کیا جواب دے اس بچی کو. بہت سمجھایا بجھایا لیکن سغرا ہے کہ تڑپ رہی ہے. سغرا تڑپ رہی، کبھی پھوپھی کے پاس آتی ہے، کبھی ماں کے پاس آتی ہے. لیکن آج حسین نے ایک عجیب حکم دیا ہے بیویوں کو کہ دیکھو اپنے اپنے گھروں کو بند کرنا، تالے لگانا اور اپنی اپنی کنجیاں سغرا کے حوالے کر دینا. عزادارہ نے مظلوم کربلا ہر بیوی اپنے گھر کو بند کر دی ہے. سغرا کے پاس آتی ہے، لو بیوی یہ امانت کے طور پر رکھنا. لیکن سغرا ہر بیوی سے کہتی ہے بیویوں میں بیمار ہوں، اگر تم واپس آؤ اور تمہیں اپنی کنجیاں نہ ملے اس جگہ سے لے لینا.
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ محرم آ گیا، ہم اشک بہانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اونٹوں کو لایا گیا، اماریاں سجا دی گئیں، بیبیوں کے سوار ہونے کی باری آئی۔ ایک مرتبہ عباس نے قناتوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے کہ علی کی بیٹی اپنے بیت الشرف سے دن میں نکل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عبداللہ ابن لفان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی حرم امیر المومنین سے نکلی تو عباس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا الحجاب الحجاب۔ عزاداران مظلوم کربلا، دائیں بائیں سب آسمان کی طرف کیوں کہا؟ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آسمانی مخلوق تھی، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب تک بیویاں آتی رہیں، کبھی اکبر بڑھ کر سوار کرتے رہے، کبھی قاسم، لیکن ایک بی بی جیسی ہی اپنے بیت الشرف سے نکلی، ادھر سے عباس، ادھر سے حسین، ادھر سے اکبر، ادھر سے اونو محمد۔ عبداللہ ابن لقفان پریشان ہو گیا، یہ کون بی بی ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی عظمتوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ عباس نے اپنے زانوں کو طے کر لیا۔ بی بی سے کہا بی بی اس پر پیر رکھ کر محمل میں سوار ہو جائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج مدینے سے جانے کی باری ہے، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ زینب شام سے آزاد ہوئی، چاروں طرف دیکھا، نہ اکبر ہے، نہ قاسم، نہ عباس ہے، نہ اونو محمد۔ بس دو جملے اور کہنے، عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ چلا۔ مجھے نہیں معلوم کہ صغرا کو کیسے رخصت کیا، لیکن صغرا جو ہے وہ جلدی سے ایک آفتابہ لے کر آ گئی۔ آج ہمارا کوئی اپنا جاتا ہے تو یاد کے لیے تصویر رکھ لیتے ہیں نا، جب پردیس جاتا ہے کوئی اس کی تصویر رکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ زمانہ تصویر کا تو تھا نہیں۔ صغرا ایک آفتابے میں مٹی بھر کر لے کر آ گئی۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے اکبر سے کہتی ہے میرے بھیا اکبر، اس آفتابے میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے پیروں کے نشان بنا دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، صغرا کہتی ہے بھیا بڑی نشانوں کو دیکھ کر زندہ رہے گی صغرا۔ قافلہ چلا گیا، وہ علی اصغر کی، اور یہ ساری منزلیں آپ مولانا سے سنیے گا۔ میں تو دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، تقریباً ایک منزل قافلہ آگے بڑھ گیا۔ آپ نے محبتیں سنی ہیں نا، زینب و عباس کی محبت، زینب و حسین کی محبت، عباس و سکینہ کی محبت، اصغر و صغرا کی محبت، یہ ساری محبتیں ہیں۔ حسین اور سکینہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ حسین صرف سکینہ ہی سے محبت کرتے ہیں، حسین صغرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کو یاد آیا کہ بیمار بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں، عباس کو قافلے کا روکنے کا حکم دیا۔ حسین ایک مرتبہ عباس سے کہتے ہیں عباس ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ حسین پلٹ کر مدینے آئے، گھر میں پہنچے، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، جہاں خود بیٹھے ہیں، جہاں خود بیٹھتے ہیں وہاں بھی، جہاں اکبر بیٹھتے ہیں وہاں بھی، جہاں عباس بیٹھتے ہیں وہاں بھی۔ کیا دیکھا حسین نے؟ حسین کی مسند کی جگہ اس دیوار پر خون لگا ہوا ہے، جہاں اکبر بیٹھتے ہیں اس دیوار پر خون لگا ہوا ہے، جہاں انو محمد بیٹھتے ہیں اس دیوار پر خون لگا ہوا ہے۔ بس ایک جگہ پر جانے کے بعد حسین نے دیکھا کہ جہاں اکبر بیٹھتے ہیں اس دیوار پر صغرا نے اپنے سر کو مارا۔ باپ نے یہ منظر دیکھا، واپس آ گئے، ہائے صغرا، ہائے سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب الہی بحق الزہرا وبیہا وبالہا۔ معبود حسین مظلوم کے زدار ہیں، ان کے عوائد شریعہ کو پورا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جس مومن کے دل میں جو آرزو ہے پروردگار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اس کی آرزو کو پورا فرما۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں پر آباد ہیں اور جہاں جہاں پر بھی عزاداری کر رہے ہیں، تمام وہ نوح خان ہوں، ذاکرین ہوں، علماء ہوں، ان سب کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔